ایکسرسائز 2.6 کوسچن نمبر 2 اور اس کا فرسٹ پارٹ ہم کر رہے ہیں ایویلویٹ اپلائنگ لاز آف لاگریتھم. اب آپ نے ان کوسچنس کو کیا کرنا ہے, سالو تو کرنا ہے اور اس میں ایکس کی ویلیو نکالنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ایسے سمپلیفائی کرنا ہے کہ آپ اس کی ویلیو کو لاگریتمک ٹیبل میں دیکھیں گے, ٹھیک ہے. عموماً یہ کوسچن لکھا ہوا ایسے بھی آتا ہے کہ ایویلویٹ اپلائنگ لا آف لاگریتھمس, ٹھیک ہے, بائی یوزنگ لاگریتمک ٹیبل, ٹھیک ہے. یہ اکثر ایسے بھی لکھا ہوا کوسچن آتا ہے. بعض جگہ آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ فائنڈ دا ویلیو آف ایکس, ٹھیک ہے, بائی اپلائنگ لا آف لاگریتھمس یوزنگ لاگریتمک ٹیبل. تو اب آپ کو کوسچن کو دیکھ کے اس طرح سے سمجھ آ ہی جاتا ہے. اب اگر اس کے آگے ایکس نہیں لکھا تو آپ ایکس لکھو گے اور آپ اسی ایکس کی بیسیکلی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرو گے. ان کوسچن میں مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں آنسر کا پتہ چل جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہو کہ ایڈوانس میں آنسر کا کیسے پتہ چلتا ہے. اب آپ کیلکولیٹر یوز کریں, ٹھیک ہے, 23.57 کو 5.967 سے ملٹیپلائی کریں. اب آپ بتائیں کیا آنسر آیا. آپ کا آنسر کچھ یہ آ گیا ہوگا 140.64219, یہ آپ کا آنسر آیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ دیکھو آپ کو ایڈوانس میں آنسر کا پتہ چل گیا, یعنی کہ آپ اتنے سارے پروسیجر سے گزرو گے تو صحیح, مگر ایٹ دی اینڈ آپ کا آنسر یہ آئے گا. تو آپ کو جب پہلے آنسر کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ تھوڑے سے ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, لاز اپلائی کرنے, لاگریتمک ٹیبل یوز کرنا ہے اور اس کو جو ہے سمپلیفائی آپ کرو گے, ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے, پہلے تو اس پوری ویلیو کو ایکس کے ایکول کریں گے, ٹھیک ہے. پھر لاگ جو ہے دونوں سائڈ پر لیں گے, ٹیکنگ لاگ آن بوتھ سائڈ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ لا تھا جس میں ملٹیپلیکیشن جو ہے پلس میں چینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ملٹیپلیکیشن کی ویلیو جو ہے یہاں پر اب نوٹس کریں کہ یہ ایک سنگل آپ کے پاس لاگ لیا جا رہا ہے, مگر جب یہ ملٹیپلیکیشن پلس میں چینج ہوگا تو یہ لاگ دونوں کے ساتھ اس طرح سے لکھا جائے گا, ٹھیک ہے. اب پہلے تو میں نے شو کر دیا کہ ٹیکنگ لاگ آن بوتھ سائڈ. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب لے ہی لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب آپ اس کی کریکٹرسٹک لکھیں. اب پوائنٹ سے پہلے اگر ایک ڈیجٹ 2 ڈیجٹ ہے تو کریکٹرسٹک آپ کی 1 ہے, پوائنٹ سے پہلے ایک ڈیجٹ ہے تو کریکٹرسٹک 0 ہے. مینتیسا آپ ڈھونڈو گے. اب آپ مینتیسا کیسے ڈھونڈو گے, 23 کو لاگریتمک ٹیبل آپ اوپن کریں, یہ سیریل نمبر آپ کو 3 دکھے گا سائڈ پر, ٹھیک ہے. آپ اس کو تھن سے کالم 5 میں دیکھیں گے تو آپ کی ویلیو آ جائے گی 3711, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے, 23 کو 5 میں اور 7 میں, جو براڈ کالم ہے اس میں آپ نے 7 میں دیکھنا ہے, تو وہ آپ کے پاس کیا ہے 13 ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ان دونوں کو ایڈ کر لیں, 37 11 کو آپ 13 کے ساتھ ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 3724. اب آپ مینتیسا لکھیں گے 0.3724. اب 59 کو آپ 59 اب آپ کا جو سائڈ میں سیریل نمبر چل رہا ہے اس کو دیکھو گے لاگریتمک ٹیبل میں, 59 کو 6 میں اور جو تھن کالم 6 میں اور جو براڈ 3 کالم ہے اس میں 7 میں آپ دیکھیں گے تو 7752 ہے اور جو براڈ کالم ہے اس میں 5 ہے. اب 7752 کو 5 کے ساتھ آپ ایڈ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, مینتیسا اس کا آ جائے گا 0.7757. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان دونوں ویلیوز کو کمبائن کر کے لکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا میتھڈ ہوتا ہے. 0 تو اب مزید آپ نے نہیں لکھنا, 1 اس جب آپ ایڈ کریں گے نا تو 1 جو ہے 0 کی جگہ پر آ جائے گا, ٹھیک ہے. پلس سائن آ جائے گا 0.7757, ٹھیک ہے. آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم ایڈ کیسے کرتے ہیں, تو اگر 1 کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو پوائنٹ یہاں پر, پوائنٹ کے بعد اب جتنے بھی 0 لگا سکتے ہیں لگا لیں, ٹھیک ہے. اور آپ اسے یوں ایڈ کریں. آپ لوگ تو کیلکولیٹر یوز کرنے کی آپ لوگوں کو پرمیشن ہوتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں, مگر یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ آپ کو کانسیپٹ ہونا چاہیے چیزوں کا. اب ان کو آپ ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 2.1481 آ گیا, ٹھیک ہے. اب آپ اینٹی لاگ لیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس یہ آ گیا لاگ ایکس یہاں تک, یعنی کہ آپ نے اس نمبر کا لاگ لے لیا. اب اس لاگ کا اینٹی لاگ لیں گے تو آپ کو وہ نمبر مل جائے گا جس کا یہ سارا کچھ آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ اینٹی لاگ لیں گے دونوں سائڈ پر, ٹیکنگ اینٹی لاگ آن بوتھ سائڈ, اینٹی لاگ آف لاگ ایکس
एंटी लॉग ऑफ 2.1481, ठीक है। अब जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि इसको करेक्टरिस्टिक को, जो डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है, करेक्टरिस्टिक को आप मेंटिसा से सेपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास मेंटिसा क्या 0.1481। मैंने ये क्यों बताया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैं 0.1481 कैसे इससे सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को कंबाइन ही करके आपके पास एक कंप्लीट वैल्यू बनती है ना। अब ये देखिए एंटी लॉग आप क्या करोगे, 14 को 8 में और 1 में देखेंगे। 14 को 8 में, 14 सीरियल नंबर है। अब ये एंटी लॉग के टेबल में आप देखेंगे। अच्छा, अब इसको गलत नहीं करना क्योंकि बाद स्टूडेंट जो है ऊपर देखते नहीं है और लॉग ही के उसमें जो है वैल्यू देख लेते। तो आप एंटी लॉग देखिए, टॉप पे लिखा है, ठीक है। तो आप उसमें 14 को 8 और जो ब्रॉड कॉलम है उसमें 1 में देखें। तो 14 को जब आपने 8 थिन कॉलम में देखा तो 1406 आ गया और इसमें 0। अब याद रखिए जब एंटी लॉग आप लिखोगे तो वो कभी भी आप 0 पॉइंट में नहीं लिखते। जैसे हम मेंटिसा ढूंढते थे ना 0 पॉइंट में लिखते थे, तो यहाँ आप 0 पॉइंट में नहीं लिखेंगे। मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये एंटी लॉग का क्या मतलब होता है। एंटी लॉग का मतलब होता है 1/log, ठीक है, और ये log x ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब ये log तो कैंसिल हो गया और आपके पास जो है x पीछे बच गया, ठीक है। अब आप ये नंबर लिखेंगे 1406। अब देखिए अब करेक्टरिस्टिक आपकी 2 है। अब पॉइंट आप कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब आप रिवर्स में रीड करेंगे, ठीक है। अब अगर 2 करेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट आपका 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है तो मैंने आपको जल्दी से रीड करने का क्या तरीका बताया कि पॉइंट से पहले अगर 3 डिजिट हो तो करेक्टरिस्टिक 2। तो जब आप रिवर्स में करेक्टरिस्टिक लगाएंगे तो आप ऐसे रीड करेंगे कि मेरे 3 डिजिट्स के बाद मेरा जो है ये पॉइंट आना चाहिए, यानी डेसिमल पॉइंट जो है आपके पास 3 डिजिट के बाद आना चाहिए। अब ये देखिए एक्स आपके पास क्या आया और से देखिए, क्या ये पहले मैंने नंबर आपको नहीं बताया स्टार्ट में? हाँ, देखिए हमने पहले ये नंबर देख लिया था, ये आपका आंसर है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ब्लॉक में बंद कर लेती हूँ। पेपर में भी अगर आप ऐसे ब्लॉक में बंद करें ना तो ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर को देखने में भी ज़रा आसानी हो जाती है कि ये इसका आंसर निकला इनका। ये देखें हो गया। अब देखिए यही आंसर आपको मैं पहले स्टार्ट में बता चुकी थी कि जब आप इसका सब सोल्यूशन करेंगे तो ये आपको ये आंसर देगा, और ये आंसर आपको पहले पता चल चुका था। ये देखिए ये वो आंसर था। तो ये मुझे इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बहुत जो है अच्छे लगते हैं कि वो आपको एडवांस में आपका आंसर आपको बता देते हैं। ये देखिए ये आंसर था और यही आंसर है, बिल्कुल हूबहू वही चीज़ आ गई। तो यानी कि ये जब आप मल्टीप्लाई करो तो वो ये बेसिकली नंबर था जो आप इतने सारे प्रोसीजर्स करने के बाद और इतने सारी चीज़ें करने के बाद ढूंढते हैं, ठीक है ना। अब बाद स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि किसी हॉल में वो आप लोगों को लॉगरिथमिक टेबल नहीं देते। अच्छा, आप जब हॉल जाएं तो एक थिन सा लॉगरिथमिक टेबल मार्केट में अवेलेबल होता है, वो लेके जाना, ठीक है। तो अगर वो आपको लॉगरिथमिक टेबल नहीं देते और आप कैलकुलेटर पे करना चाहते तो चले मैं वो भी आपको करके बता दूं, ठीक है। देखें उसका ये होगा कि आपको ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं वो स्टेप्स हटा देती हूँ। अगर आपको डायरेक्ट जो है उसमें लॉगरिथमिक टेबल के बगैर अगर आपको करना है, ठीक है, ये मैं ठहरे हटा दूँ सारा, फिर आपको बताऊँ कि कौन सा स्टेप आप डायरेक्ट करेंगे। ये सब कुछ भी हटा दें, ये सब कुछ आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये अब आप ये लॉग के ये टेबल के बगैर अब आप करें, अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखें जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो बस आपके फिर इतने स्टेप रह जाएंगे। अब मैं ज़रा डिफरेंट कलर यूज़ करूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। देखें ये स्टेप आप नहीं कटिंग कर सकते क्योंकि ये लॉज आपको दिखाने कि मल्टीप्लिकेशन कैसे प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ तक आपने ये वाला स्टेप दिखाना है। फिर अब आप क्या करेंगे कि आपके जो कैलकुलेटर है उसमें लॉग ऐसे बना होगा, ठीक है, एक की ऐसे बनी हुई है, ठीक है। किसी जगह पर ये डायरेक्ट आपको ऐसे दिखाई देगी, किसी जगह पर आपको यहाँ पर एक छोटी सी और भी एक एम्प्टी ब्लॉक दिखाई देगा। आप बस इसमें 10 लिख लेना, ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे 23.57 लिखें, ठीक है, ये वैल्यू लिखें और आप प्रेस कर दें तो आपको डायरेक्ट जो है वो 1.37242 देगा, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट देगा।
تو اب آپ اس کو ڈائریکٹ لکھیں، پھر آپ یہ ویلیو اسی طرح سے کی کو پریس کریں اور یہ ویلیو اس میں آپ لکھو اور آنسر کی کو پریس کر دیں تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا. ان دونوں کو پلس سائن ہے ایڈ کر دیں. اب اینٹی لاگ کے لیے آپ کیا کریں، شفٹ جو ہے کارنر پر وہ پریس کرنے کے بعد آپ لاگ پریس کریں. لاگ پریس کریں گے تو آپ کے پاس اینٹی لاگ کے لیے، یعنی کہ شفٹ جب آپ پریس کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اینٹی لاگ لے رہے ہیں. شفٹ کے بعد لاگ پریس کریں گے، لاگ کے پاس آپ کے پاس ایسے 10⁻⁴ جو ہے ایک ایمٹی بلاک آ جائے گا. یہاں پر آپ اس کی ویلیو لکھیں 2.1481 اور ایکول کا جو آپ کے پاس کی ہے اس کو پریس کریں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 140.6. یہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ہی آنسر آئے گا. ٹھیک ہو گیا. کوشچن 2 کا آپ کے پاس پارٹ 2 ہے، ایکسرسائز 2.6 ہے. اب آپ یہ دیکھیں، پہلے تو آپ ان دو نمبرز کو ڈیوائڈ کریں تو آپ کو ایڈوانس میں آنسر پتہ چل جائے گا. تو اس کو ڈیوائڈ کرنے سے آپ کے پاس کیا آتا ہے، یہ آپ پہلے ڈیوائڈ کر لیں. میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا کہ آپ کو ایڈوانس میں آنسر پتہ چلنے کا کیا طریقہ ہے. تو آپ ان دونوں نمبر کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 8.9136. ٹھیک ہے، یہ راؤنڈ آف کر دو تو یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے 8.914. ٹھیک ہے نا. تو چلو ہم اب یہ کوشچن سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ آنسر اب ہمارے آگے آ چکا ہے. لاز اپلائی کریں گے. اب دونوں سائڈ پر آپ لاگ لیں گے، ٹیکنگ لاگ آن بوتھ سائڈ. تو یہ آ گیا 65.89 اور 7.392. اب اس پر لاگ کے لاز اپلائی کر دیں آپ. ٹھیک ہے، ڈویژن چلا جائے گا مائنس میں 65.89 یعنی 65.89 لاگ 7.392. ٹھیک ہے، اس کی کریکٹرسٹک آپ کے پاس کیا، پوائنٹ سے پہلے 2 ڈیجٹ ہے تو 1، پوائنٹ سے پہلے 1 ڈیجٹ ہے تو 0. مینٹیسا آپ ڈھونڈو گے دونوں کا. ٹھیک ہے، آپ کیلکولیٹر پہ بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو دونوں طریقوں سے کوسچن سالو کرنا آتا ہو. اب آپ دیکھیں 65 کو آپ دیکھیں گے 8 میں اور 9 میں، یعنی کہ یہ 8 جو ہے وہ تھن کالم ہے، 9 یہ براڈ کالم ہے. تو جب آپ نے 65 کو 8 میں دیکھا تو اب آپ اپنا یہ ٹیبل اوپن کر کے بھی آپ دیکھ سکتے 8182 اور جو آپ کے اس براڈ کالم ہے اس میں 6 ہے. اب دونوں کو آپ ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 8188. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو بتایا تھا کہ مینٹیسا تو 0 پوائنٹ میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے 8188. اب آپ باری آتی ہے اس کی 73 کی. اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جو آپ کی نیو بک ہے اس کے بیک پر جو ٹیبل ہے اس میں بعض ویلیوز اس میں غلط آتی ہیں. ٹھیک ہے، غلط ان سینس کہ آپ جب کیلکولیٹر دیکھیں، کیلکولیٹر میں جو ویلیو ہے اس کو اگر آپ پرانا جو آپ کے پاس لاگ کی ٹیبل کی جو ایک بک ملتی تھی تھن سی وہ دیکھ لیں، یا جو پرانی بک ہے، پرانا جو اولڈ ایڈیشن ہے اس میں ویلیوز اور جو آپ کے پاس کیلکولیٹر میں ویلیو آتی ہے وہ سیم آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو میں تھوڑا ڈفرینس ہے، ہو سکتا ہے کوئی پرنٹنگ مسٹیک ہو. ٹھیک ہے، تو اب 73 کو 9 میں جب دیکھو تو آپ کے پاس آتا ہے 8686. ٹھیک ہے، اور جو آپ براڈ کالم میں دیکھتے تو 1 آ جاتا ہے. اب دونوں کو آپ ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے 8687. اب آپ یہاں لکھیں 0.8687. میں نے کیوں آپ کو یہ بات بتائی، کیونکہ یہ ویلیو جب آپ کیلکولیٹر کے تھرو سالو کریں اور آپ کی جو نیو بک ہے اس پر سالو کریں نا تو یہاں پر اس میں ویلیو جو آتی ہے اس میں فرق آتا ہے. یہاں پر جیسے 8686 آ رہا ہے نا تو جو نیو بک ہے اس میں یہاں پر 97 لکھا ہوا ہے، اب جو 96 لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو پھر ہماری غلط ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں نے یہ جو ہے آپ کی جو اولڈ بک ہے اور جو آپ کے پاس وہ جو تھن ٹیبل ہے وہ اور کیلکولیٹر، ٹھیک ہے، یہ اس سے میچ کرتی ہے یہ ویلیو، جس کی وجہ سے آپ کے پاس وہی آنسر آئے گا جو بک کے بیک پر ہوتا ہے. اب آپ ان دونوں کو کمبائن کر دیں 1.8188 اور مائنس یہ دونوں کمبائن ہو جائیں گے وہ 0.8687. ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کے جو ہے آپ کے جو بک کا ہے اور کیلکولیٹر اس کی ویلیوز کے ساتھ جا رہی، دونوں کو سبٹریکٹ کرتے تو 0.9501 ہو جائے گا. اب آپ اینٹی لاگ لے لیں، ٹیکنگ اینٹی لاگ آن بوتھ سائڈ. اینٹی لاگ آپ نے لیا،
एंटी लॉग का मतलब ही 1/log होता है। अब एंटी लॉग दोनों साइड पर आप लोग हैं, यहाँ भी आपने एंटी लॉग लेना है, ठीक है। एंटी लॉग आप ले लें 0.9501, ठीक है। आपको पता है ना, जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो आप बेसिकली इन वैल्यूज़ को, कैरेक्टरिस्टिक को मैंटीसा से सेपरेट कर रहे होते हैं। तो आपके पास क्या आ गया 0.9501, मैंटीसा आ गया, कैरेक्टरिस्टिक 0 है। एंटी लॉग आप किस पे देखोगे, आप देखेंगे एंटी लॉग 95 को 0 में, और जो ब्रॉड कॉलम है वो 1 में देखेंगे। अब 95 को आप 0 में देखें तो आपके पास आ जाएगा 8913, और जो ब्रॉड कॉलम है उसमें 2 है, दोनों को ऐड करें तो 8915 आ जाएगा। यहाँ आप लिखिए 8915, बस अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। आपने टेबल से वैल्यू निकालनी तो सी के लिए अब बस आंसरिंग करनी रह गई। अब यहाँ देखें, अब देखें एंटी लॉग का क्या मतलब है, उसका मतलब तो 1/log होता है, और साथ में आप log x का एंटी लॉग ले रहे थे। आंसर आपके पास आता है 8915। जब 0 है तो पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के बाद लगेगा, ये कैंसिल हो गया और आपके पास आ जाएगा 8.915, ठीक है। अगर बुक के बैक पर आप देखो तो 4 लिखा है, मैंने आपको क्या कहा था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक भी वैल्यू ठीक आ रही है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू ठीक आ रही है, तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक हो गया। मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए आपको एडवांस में जो है पता चल जाता है कि आपका क्या आंसर आने वाला है। देखिए 8.91, और ये जो राउंड ऑफ, ये जो 6 है इसको राउंड ऑफ करो तो 4 आ जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल दे दूँ। देखिए ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये आपके पास जो है ना, जब आप लॉग ले लेते हैं ना, फिर लॉग का एंटी लॉग लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये आप वो नंबर फाइंड आउट करें जिसका किसी वक्त लॉग लिया गया था। यहाँ पर वो ये नंबर था, मगर वो लिखा हुआ जो था वो डिवीजन फॉर्म में था। इसी नंबर का आपने लॉग लिया, फिर जब एंटी लॉग लिया तो फिर आपको ये पता चल गया कि बेसिकली यहाँ पर वो नंबर कौन सा था, वो ये नंबर था 8.915। ये वो नंबर था जिसका आपने कभी लॉग लिया, फिर लॉग के बाद एंटी लॉग लेके आपने वो नंबर निकाल लिया, ठीक हो गया। तो ये एक क्वेश्चन इस सेंस में बहुत अच्छा होता है कि आपको एडवांस में आंसर का पता चल जाता है, तो आप अपना मैच करके तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि इंसान कि देखो मैंने क्वेश्चन किया है तो मुझे उसका आंसर करेक्ट मेरा आया है, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। अब हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग आप दोनों साइड पे आप ले लें। अब आप लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन आपका एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। log 47.27 प्लस log 5.321। अब डिनोमिनेटर से वैल्यू जब शिफ्ट होगी, जब जो सिंपली जो डिवीजन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 9.712 माइनस log 4.171। अब आपने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 1, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0। अब आप मैंटीसा ढूंढेंगे। मैंटीसा को ढूंढने का तरीक़ेकार क्या है, मैं इस एक मरतबा सारी वैल्यूज़ आपको ढूंढ के दे दूँ, फिर मैं स्क्रीन पर से ये हटा दूँगी, ठीक है। फिर आपको टेबल रीड करना भी आ जाएगा। कैलकुलेटर पे तो निकालना आसान है, आप लॉग लिखें 47.27 लिखें तो डायरेक्ट वैल्यू आती है, मगर बेहतर ये कि आप तरीका भी सीख लें। 47 को 2 में, थिन कॉलम में 2 में, और जो ब्रॉड कॉलम है उसमें 7 में देखें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है। 47 को आप 2 में देखें तो ये आता है 6739, और जो ब्रॉड कॉलम है उसमें 7 है, तो दोनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है। 6739 को आप 7 के साथ ऐड करें तो आपके पास आ जाता है, आपके पास आता है 6746।
اب آپ کیا کریں گے، 53 کو 2 میں اور براڈ کالم میں 1 میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 53 کو 2 میں دیکھیں، آپ کے پاس آتا ہے 7259 اور 1 میں آپ کے پاس ویلیو آ جاتی ہے 1 ہی ہے شاید، ہے نا، 7259 میں 0 ہے، 0 تو نہیں ہے، 1 ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب ایڈ کر لیں 7259 1، تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے 7260، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ اس کو ٹھیک کر لینا، یہ 1 ہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں 1 تھا۔ پھر اب آپ 97 کو 1 میں اور جو براڈ کالم ہے اس میں 2 میں دیکھیں، 97 کو 1 میں اور براڈ کالم 2 میں، 97 میں آپ کے پاس ہے ویلیو 9872 اور اس میں آپ کے پاس 1 آ جاتی، دونوں کو ایڈ کریں، 9872 کو 1 کے ساتھ 9873۔ پھر 41 یعنی 41 کو آپ 7 میں اور براڈ کالم 1 میں دیکھیں، 42 کو تھن کالم میں جو ہے 7 جو ہے اس میں دیکھیں گے آپ، تو 6201 اور براڈ کالم میں 1 میں آ گیا ویلیو۔ اب دونوں کو ایڈ کر لیں 6201، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ویلیوز جو ڈھونڈی ہے مینٹیسا کی، اب اس کو 0 پوائنٹ میں لکھیں، 6746، یہاں پر آ جائے گی ویلیو 0.7260، پھر آپ کے پاس یہاں پر آ جاتی ہے 0.9873، پھر یہاں پر آ جاتی ہے 0.6201، ساری ویلیوز لکھ دی، ٹھیک ہے۔ اب سب ویلیوز لکھی جا چکی ہیں۔ چلیں اب ہم اس کو آگے موو کرتے ہیں۔ اب آپ ان دونوں کو کمبائن کر دیں، مینٹیسا کو اور کریکٹرسٹک کو۔ جب کیلکولیٹر پہ آپ نکالیں گے نا تو log 47.27 آپ جو ہے کیلکولیٹر میں ویلیوز کو ایڈ کریں گے، مطلب انٹر کریں گے تو آپ کے پاس ڈائریکٹ یہ ویلیو آئے گی، مگر ہمیں تو میتھڈ سکھانا ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو میتھڈ جو آپ کے پاس بک میں میتھڈ ہے اسی سے سکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اب ڈائریکٹ ڈالیں گے تو ڈائریکٹ آپ کی یہی ویلیو آ جائے گی 0.6201۔ چلیں اب ہم آگے کرتے جاتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ پہلے آپ جو ویلیو ایڈ کرنے والی ہیں آپ پہلے انہیں ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اب یہاں پلس پلس ہے تو آپ ان کو پہلے ایڈ کریں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں ان کو آپ الگ ایڈ کریں کیونکہ سیم سائن ایڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اب آپ کو بتا دیا تو اس لیے اب میں یہاں سے لکھنا شروع کرتی ہوں، دونوں کو اب آپ ایڈ کریں تو آپ کے پاس کیا ویلیو آ جاتی ہے 24006۔ اب ان دونوں کو ایڈ کریں تو 1.6075، اب دونوں کو سبٹریکٹ کر دیں تو آپ کے پاس آ جاتی ویلیو 0.7931، ٹھیک ہے۔ وہ مینٹیسا آلریڈی پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ ایکول کا سائن لیتے ہوئے ہیں کیونکہ آپ یہاں log x لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اینٹی لاگ لینا ہے تو اینٹی لاگ آپ نے لے لیا، اینٹی لاگ آف log x اور اینٹی لاگ آف 0.7931۔ جب آپ اینٹی لاگ لیتے ہیں نا تو پھر آپ کریکٹرسٹک کو مینٹیسا سے سیپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اگر آپ کیلکولیٹر پہ لیں گے تو ڈائریکٹ آپ یہ ویلیو جو ہے یوز کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کیلکولیٹر ہی آپ کو ڈائریکٹ اینٹی لاگ دے دے گا، ٹھیک ہے، مگر میتھڈ مجھے سکھانا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ 7931 مینٹیسا سیپریٹ ہو گیا، اینٹی لاگ آپ دیکھو گے 79 کو 3 میں، اینٹی لاگ کا جو ٹیبل ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو 79 کو آپ 3 میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 6208 اور 1 تو دونوں کو ایڈ کر دے 6209 ہو گیا۔
یاد رکھیے کہ اینٹی لاگ کو 0 پوائنٹ میں آپ نے نہیں لکھنا ہوتا. یہ دیکھیں یہ کٹ گیا آپس میں. اب آپ ویلیو تو ڈھونڈ چکے ہیں تو 6209 ہے. اب کریکٹرسٹک آپ کی 0 ہے تو اب آپ نے پوائنٹ یوز لگانا ہے دوبارہ. تو اگر کریکٹرسٹک 0 ہے تو پوائنٹ آپ کا فرسٹ ڈیجٹ کے بعد آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہی آپ کا آنسر ہے. اب میں نے آپ کو اس کا ایک شارٹ کٹ بھی بتایا تھا. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو اس کا کیا شارٹ کٹ بتایا تھا؟ کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو ایڈوانس میں اگر آنسر دیکھنا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ انہی ویلیو کو ملٹیپلائی کریں اور ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس ایگزیکٹلی یہ آنسر آئے گا. آپ کر کے دیکھ لیں کیلکولیٹر میں, تو یہ آپ کے پاس اس کو سالو کرنے سے آپ کے پاس یہی آنسر آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایڈوانس میں جو ہے یہ آنسر پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ ایڈوانس میں آپ کو یہ آنسر پتہ چل جاتا ہے, نکالتے آپ بعد میں. یعنی آپ جو آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ میں جب اس کا سلوشن میں نے کرنا ہے تو اس کا آنسر کیا آنا چاہیے, تو وہ آپ کو پہلے سے جب پتہ چل جاتا ہے تو آپ کے لیے ایک آئیڈیا آپ کو مل جاتا ہے کہ ہاں مجھے اسی کے لگ بھگ میرا آنسر کہیں نہ کہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا 6.209 آنسر ہے. اب ہم کوشچن نمبر 4 کر رہے ہیں, یعنی کوشچن 2 کا 4th پارٹ کر رہے ہیں. کوشچن آپ کے آگے لکھا ہوا ہے. ان کوشچن میں آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ کو ان کو چیک کرنا ہو تو آپ کیا کریں کہ پہلے جو ہے نا سلوشن سے پہلے یعنی لاگ لینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیلکولیٹر میں پوری ویلیوز جو ہے وہ آپ انٹر کریں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کو سالو کرنے کے بعد آپ کا آنسر کچھ ایسے آئے گا 0.56638. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاؤں آپ کو ایڈوانس میں آنسر پتہ چل چکا ہے, یعنی اس کو ڈیوائڈ کریں بس سمپل ڈیویژن آپ نے. اسی طرح آپ جو ہے وہ کیوبک اور اسکوائر بریکٹ بنائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کو جو ہے انٹر کر دیں اس میں کیلکولیٹر میں اور آنسر نکالیں تو آپ کا یہ آنسر آئے گا. اب آپ کو پہلے سے یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کا آنسر آنے کیا والا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس پہ ایک لاگ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, بیسیکلی آپ جو ہے نا اس سارے پروسیجر کے تھرو وہی نمبر ڈھونڈ رہے ہیں جس کا جو ہے آپ لاگ لیتے ہیں اور اینٹی لاگ لیتے ہیں اور وہ نمبر آپ کو ملتا ہے. تو وہ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا پہلے سے. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ میں نے آپ کو ایزی ایک سمجھو کہ ایک آپ کو ٹرک بتا دی کہ دیکھو آپ کو پہلے سے آنسر پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لاگ اپلائی کریں گے. جب آپ لاگ اپلائی کریں گے دونوں سائڈ پہ لاگ اپلائی کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈویژن جو ہے وہ مائنس میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم نے ڈویژن کو مائنس میں چینج کر دیا ہے, یہ دیکھیں, اور وہ باقی ویلیو ایسی ہی رہے گی. ٹھیک ہے, یہ اوپر کی ویلیو بھی ایسی رہے گی, جب نیچے کی ویلیو اوپر شفٹ ہوگی تو وہ نیگیٹو سائن کے ساتھ لکھی جائے گی کیونکہ ڈویژن مائنس میں چینج ہو جاتا ہے. ایک اسکوائر روٹ ہے اور ایک کیوبک روٹ میں ویلیو ہے آپ کے پاس. اب آپ اگلے سٹیپ میں ایسے کریں, اب میں صرف آپ کو ایکول ہی لکھ کے دوں گی اور آپ کو یہاں پر اب کیوبک روٹ کو اس فارم میں لکھنا ہوگا کیونکہ یہ چیز ہم سیکھ چکے ہیں کہ آپ جو ہے جیسے اگر اسکوائر روٹ ہے تو اس کو اسکوائر روٹ 2 طرح سے شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی جگہ پر آپ کو اس طرح 2 کی فارم میں بھی لکھا ہوتا ہے, کسی جگہ نہیں بھی لکھا ہوتا, اس کی بھی ویلیو 1/2 ہی ہوتی ہے. اور اگر کیوبک روٹ ہے تو وہ 1/3 کی فارم میں شو کیا جاتا ہے. تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ہے 28.73 اور اسکوائر روٹ آپ کا اس طرح 1/2 کی فارم میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا, مطلب ایک لا آپ نے اپلائی کر لیا کہ ڈویژن مائنس میں چینج ہو جائے گا. اب آپ کے پاس جو پاور ہے وہ لاگ کے سٹارٹ میں آ جائے گی, یعنی ہم سٹیپ وائز موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, باقی ویلیو ایسی آ جائے گی. اب یہ 1/2 لاگ کے سٹارٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کریکٹرسٹک فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ہم نے جو ہے شارٹ کٹ بھی اس میں سیکھا تھا کہ پوائنٹ سے پہلے 2 ڈیجٹ ہے تو کریکٹرسٹک 1 ہے. یہاں بھی پوائنٹ سے پہلے 2 ڈیجٹ ہے تو کریکٹرسٹک 1 ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 27 کو آپ نے کس میں دیکھنا ہے, 27 کو آپ نے تھن کالم 9 میں اور جو آپ کے پاس جو براڈ کالم ہے اس میں 8 میں ویلیو دیکھنی ہے. اب آپ جلدی سے جو ہے بک کے بیک پر جو آپ کے پاس لاگرتھمک ٹیبل ہے آپ وہ اوپن کر سکتے ہیں, اور 27 جو سائڈ پہ نمبر یہ لکھے ہوئے ہیں اس کو تھن کالم میں دیکھے تو 4 4 5 6 ہے اور براڈ کالم میں آپ کے پاس 13 ہے. اب آپ ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, آپ کے پاس آ جائے گا 4 4 6 9. اسی طرح آپ 28 کو جو ہے براڈ تھن کالم 7 میں اور براڈ کالم 3 میں آپ دیکھیں گے
تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 4579 اور جو براڈ کالم ہے اس میں 5 آ جائے گا. اب آپ ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 4579 کو آپ نے 5 کے ساتھ جب ایڈ کیا تو آپ کے پاس آ جائے گا 4584. آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے مینٹیسا کو کس میں لکھنا ہوتا ہے 0 پوائنٹ میں, تو 0 پوائنٹ پہلے کی ویلیو 4469 آئی تھی آپ کے پاس اور جو دوسرے کی ویلیو آپ کے پاس آئی تھی وہ 0.4584 آئی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ نے ان کو کمبائن کر کے لکھنا ہے تو 1 اس 0 کی جگہ آپ نے 1 لکھ دینا ہے اور سمپلی اگر میں کہوں تو آپ نے ایڈ کرنا ہی ہوتا ہے. تو جلدی میں بتانے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ 0 کی جگہ پر اب 1 لکھ لیں تو یہ جلدی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اپنے ایک لیکچر میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ ان کو ایڈ کیا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب تو ہم آگے موو کر رہے ہیں نا. اب آپ کے پاس آ جاتا ہے 1/3 تو اب یہاں 1/3 لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر 1/2 تھا, یہاں 1/2 لگا لیں گے آپ. ٹھیک ہے نا, اب ہم آگے اس کو جو ہے کنٹینیو کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس جو بھی ویلیو آئی جیسے کہ ہمارے پاس آ گئی تھی 1.4469 ڈیوائڈیڈ بائی آپ کے پاس 3 آ گیا تھا مائنس 1.4584 اور ڈیوائڈیڈ بائی 2 آ گیا تھا. ٹھیک ہے, یہاں log x آپ لکھتے آ رہے ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ نے لکھنا ہے. اب جب آپ نے اس کو سالو کر لیا تو آپ کے پاس کیا گیا, اب آپ نے اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 0.4823. اس کو آپ نے 2 پہ ڈیوائڈ کیا تو 0.7292. اگر آپ نے سبٹریکٹ کیا تو جب آپ نے اس کو کرنا ہے آپ نے سبٹریکٹ ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 0.2469. اب جب یہاں 0 آئے گا مینٹیسا آپ کے پاس آ گیا. مینٹیسا کبھی بھی 0 میں نہیں ہونا, نیگیٹو میں نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس کو نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے تو ہم اس کو پازیٹیو بنانے کے لیے کیا کریں گے, اگر یہ آپ کے پاس کریکٹرسٹک کی جگہ پر 0 ہے تو آپ ایک نمبر بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, آپ 1 جو ہے وہ یوز کریں گے, 1 ایڈ بھی کرو گے 1 سبٹریکٹ بھی کرو گے. ٹھیک ہے, اب اس کو پازیٹیو بنانے کے لیے آپ کو +1 کے ساتھ جو ہے اس کو سالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب ہے 0.2469. یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, کیری کرنا ہے. یہاں پر آپ کے پاس 9 آ گیا, 10 آ گیا. 10 میں سے 9 جائے گا تو 1 آ جائے گا. 9 میں سے آپ کے پاس 6 جائے گا تو کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا. پھر 9 میں سے 4 چلا جائے گا تو آپ کے پاس 5 آ جائے گا. 9 میں سے 2 جائے گا تو 7 آ جائے گا. یہاں پر 0 رہ گیا. اب آپ کا مینٹیسا پازیٹیو ہو گیا. یہ والا جو -1 ہے اس کو ہم ایز اے کریکٹرسٹک اب یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس 0 کی جگہ آپ اس -1 کو لکھیں. میں جب کہتی ہوں نا 0 کی جگہ -1 یا کریکٹرسٹک لکھیں اس کے ساتھ ایڈ کریں تو ذرا اس کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب دیکھیں مجھے اس کو اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے اس کے ساتھ ایڈ کر کے لکھنا ہے. تو جب مجھے اس کے ساتھ کمبائن کر کے لکھنا ہے تو اس کو لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے 0 کی جگہ نیگیٹو یہ کریکٹرسٹک اب لینی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا. اب آپ کے پاس اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے اینٹی لاگ لینا ہے کیونکہ مجھے تو وہ نمبر چاہیے. تو اب آپ دونوں سائڈ پر اینٹی لاگ لے لیں گے. ٹھیک ہے نا, اینٹی لاگ, ٹیکنگ اینٹی لاگ آن بوتھ سائڈ. یہاں پر بھی اینٹی لاگ لے لیں. جب آپ اینٹی لاگ لیتے نا تب آپ اس کی کریکٹرسٹک اور مینٹیسا کو سیپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کریکٹرسٹک یہاں پر کیا ہے -1 ہے, مینٹیسا آپ کے پاس کیا ہے 0.7531 اور اینٹی لاگ اب آپ لے رہے ہو تو وہ اس 75 کو آپ نے کیا کرنا ہے 3 میں, تھن کالم 3 میں اور براڈ کالم 1 میں آپ نے دیکھنا ہے. تب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس یہاں پر کیا ویلیو آ جاتی ہے. 73 کو آپ نے 3 میں دیکھا تو 5662 اور براڈ کالم میں 1 میں آ گیا تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 5662 اور 1 تو آپ کے پاس 5663 آ گئی. اب اس کو آپ نے 0 پوائنٹ میں نہیں لکھنا, جیسے آپ لاگ کو جب فائنڈ کرتے ہو نا تو 0 پوائنٹ میں لکھتے ہو, اس کو 0 پوائنٹ میں نہیں لکھتے. یہ دیکھیں اینٹی لاگ اور یہ لاگ کینسل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو مزید بھول رہی ہے بات تو میں آپ کو دوبارہ یہ کلیئر کر دوں. اینٹی لاگ کا مطلب کیا ہوتا ہے 1/log. ٹھیک ہے, اور log x. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے تو اینٹی لاگ لے لیا, یہ کینسل ہو گیا, یہ آپ کے پاس x آ گیا. تو اب آپ لکھو گے 5663. جب بھی آپ کے پاس نیگیٹو کریکٹرسٹک ہوتی ہے تو یاد رکھیں آپ کے بالکل نمبر کے سٹارٹ میں 0 پوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو اسی لیے ایزیسٹ وے سے سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا نا.
اب آپ کے پاس مائنس کریکٹرسٹک ہے تو 0 پوائنٹ میں ویلیو شو کی آپ نے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ آپ کا یہ آنسر ہوگا اور آپ کا یہی آنسر آیا ہے، ٹھیک ہے. آپ دوسرے طریقے سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس نیگیٹو کریکٹرسٹک ہوتی ہے تو آپ کی جو ریفرنس پوزیشن ہے آپ اس سے موو کریں گے، ٹھیک ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پر. تو اب ریفرنس پوزیشن سے اگر ایک سٹیپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر موو کریں گے تو آپ کا ڈیسیمل پوائنٹ کہاں پر آئے گا؟ اس نمبر کے سٹارٹ میں، ٹھیک ہے. میں نے دونوں طریقوں سے ریڈ کر کے آپ کو بتا دیا. اب دیکھیں 0.5663 بالکل سٹارٹ میں میں نے آپ کو یہ آنسر بتایا تو یہی آنسر اینڈ پر بھی آپ کے پاس آ گیا. یہ باقی آپ کے پاس رف ورک ہے. یہاں پر آپ ایک لائن ڈرا کر لیں، ایک سیپریٹ ہو جائے گا آپ کا نیٹ ورک آپ کے رف ورک سے، ٹھیک ہو گیا نا. یہ آپ کے پاس سارا رف ورک ہے. اب آپ چاہیں تو آپ یہ سب ویلیو جو ہے نا کیلکولیٹر میں ایڈ کر کے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں سے مجھے کیلکولیٹر پہ سٹیپ کرنا ہے، کیونکہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ بعض جگہ ہال میں آپ کو جو ہے وہ لاگرتھمک ٹیبل پرووائڈڈ نہیں ہوتا. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ لاگ میں یہ ویلیو آپ انٹر کریں گے، ٹھیک ہے نا، کریں گے. پھر یہ والا جو سٹیپ ہے اس میں آپ کا یہ والا سٹیپ اس میں ہٹ جائے گا، مطلب یہ والے سٹیپ کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ یہ سٹیپ اس میں نہیں کریں گے. میں اس لیے آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دیکھیں یہ والا سٹیپ اس میں ہٹ جائے گا جب آپ کیلکولیٹر یوز کریں گے، ٹھیک ہے. پھر وہ ڈائریکٹ آپ کو جو ہے وہ یہ ویلیو دے گا، یہ ویلیو آ جائے گی، ٹھیک ہے. اب یہی کوشچن جو ہے میں ان بچوں کے لیے ایکسپلین کر رہی ہوں جن بچوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو بعض جگہ بعض ہالز میں وہ آپ کو لاگرتھمک ٹیبل نہیں دیتے، تو پھر آپ کیلکولیٹر سے اس ویلیوز کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے. دیکھیں آپ نے یہاں تک سٹیپ ایسے ہی فالو کرنے، ٹھیک ہے. ان سٹیپس میں کمی نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پر لاز لگ رہے ہیں اور یہ لاز آپ کے دیکھے جاتے ہیں. یہاں پر ڈویژن مائنس میں چینج ہو رہا ہے، پاور جو ہے لاگ کے سٹارٹ میں جا رہے ہیں. ان سٹیپس کی کٹنگ آپ نہیں کر سکتے. اس میں ہاں آپ نے کیئرفل رہنا ہے، جیسے کہ یہ غلطیاں ہیں. جیسے بعض مرتبہ اسٹوڈنٹس یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر 2 لکھا اور یہ اسکوائر روٹ ہے، وہ 2/2 لکھ دیتے. یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے. چاہے 2 لکھا ہے نہیں لکھا ہے، آپ یہ سمجھ رہے کہ اسکوائر روٹ کو دو طرح سے شو کیا جاتا ہے. پھر کیوبک روٹ آپ کا 1/3 ہے. بعض مرتبہ اسٹوڈنٹس 1/3 نہیں لکھتے، 3 لکھتے. یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی. پاور لاگ کے اکارڈنگلی آپ نے جو لاگ کی جو آپ کے پاس ویلیو پاور میں آ جاتی ہے اس کو آپ سٹارٹ میں لکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اب یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آپ کے پاس جو ہے کیلکولیٹر ہے نا، تو جو لاگ کی آپ کے پاس کی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ پریس کریں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک بلاک بنا ہوا آئے گا، آپ اس میں ویلیو انٹر کریں اور ایکول کا سائن پریس کریں تو آپ کے پاس ڈائریکٹ یہ ویلیو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. بعض جگہ لاگ میں کی جو کیز ہوتی ہیں وہ یہاں پر بھی ایک اسمال بلاک ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ایک بلاک ہوتا ہے. اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یہاں پر آپ نے 10 لکھنا ہے اور یہاں پر جو بھی آپ کے پاس ویلیو وہ آپ نے جو ہے اس میں لکھنی ہے. پھر آپ نے ایکول پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے. مطلب اب یا میں آپ کو کیلکولیٹر پہ بتا رہی ہوں. آپ دیکھیں ہاں 4 ڈیجٹ سے زیادہ ویلیو آتی ہے مگر آپ 4 ڈیجٹ تک ہی لکھیں. حد 5 ڈیجٹ لکھ لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں لاگرتھمک ٹیبل میں ہم ویلیو دیکھتے ہیں تو 4 ڈیجٹ تک ہی ہمیں وہ جو ہے ویلیو ان ویلیوز کے آنسر نکال کے دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ بھی 4 تک لکھیں. ایک آدھ لکھ لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ اگر آپ بک کے بیک پر دیکھیں تو وہ بعض دفعہ آنسر میں جو ہے نا وہ تھوڑی ویریشن دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ ڈیجٹس انہوں نے بڑھائے ہوتے اور کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ ڈیوائڈ کریں گے. اب آپ نے یہاں پر لاگ لے لیا. جب میں آپ کو کہہ رہی تھی نا مینٹیسا کو نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس کو پازیٹیو بنانا ہے. آپ نے یہ کہانی پھر یہ جو جب آپ کیلکولیٹر پہ کریں اس میں آپ کو پھر اس کی ٹینشن نہیں لینی. بس اگر نیگیٹو میں آ رہا ہے تو آتا رہے. اب آپ نے ڈائریکٹ اس کا اینٹی لاگ لینا ہے. میں نے اس لیے جو ہے یہ جگہ سے جو ویلیو اریز کی ہے میں نے اس کو اسپیس اس لیے ایسی ایمٹی چھوڑی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سارے سٹیپ اس میں کٹ گئے. اب آپ اینٹی لاگ دونوں سائڈ پر لیں، نیگیٹو ویلیو لیں. اب اینٹی لاگ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارنر پر ایک بٹن ہے جس پر آپ کا لکھا ہوا شفٹ. آپ شفٹ پریس کریں، ٹھیک ہے. اور شفٹ پریس کرنے کے بعد آپ لاگ کی کو پریس کریں. اس کے بعد مجھے لکھنا چاہیے تھا جو لاگ کی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پر لاگ لکھا ہے، اس کی جو کی بنی ہوئی اور ایسے بلاک ہے. آپ اس کی کو پریس کریں، ٹھیک ہے. میں اس کو پی لکھ دیتی ہوں. اس کو پریس کریں تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. 10 ریز ٹو پاور ایسے ایمٹی بلاک آ جائے گا. اب یہ -2 یہ جو ویلیو یہ آپ اس میں لکھیں -0.2 جو بھی سم تھنگ ہے آگے، یہ سارا انٹر کرنے کے بعد آپ پریس کر دیں. اب ایسے نہ ہو کہ اب آپ بھی اس میں جو ہے 2 ہی ڈیجٹ لکھ دیں. 2 ڈیجٹ آپ نے نہیں لکھنے. آپ نے پوری کمپلیٹ جو ویلیو ہے آپ نے پوری ویلیو لکھنی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ ایکول جو ہے اس کو پریس کر دیں گے، ٹھیک ہے.
اس کو پریس کر دیں گے تو آپ کے پاس ڈائریکٹ یہ آنسر آئے گا. اب آپ اس کا یہ اینٹی لاگ جو ہے وہ کینسل کر کے ایکس میں ویلیو لکھ دیں. بس آپ کو یہ زیرو بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے زیرو کہاں لگانا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس یہ پریس کریں تو آپ کا آنسر آ جائے گا. وہ آنسر آئے گا آپ کے پاس 0.5663. یہی آپ کا آنسر ہے. تو یہ آپ کیلکولیٹر پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اب دیکھیں یہ بہت ایزی کویسچن ہے. اب میں نے اب سٹارٹ میں جو آپ کو آنسر بتایا تھا, دیکھیں وہی آنسر بھی آ گیا. یعنی کہ ایک ایسا کویسچن کہ جس کا آنسر آپ کی آنکھوں کے آگے ہے, یعنی آپ اس کو کنفرم کر سکتے, ایک طرح ویریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ کو بعض دفعہ کیلکولیٹر پہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ان ویلیوز کو آپ کیسے کیلکولیٹر پہ فائنڈ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں کیلکولیٹر تو یہاں آپ کو نہیں شو کر سکتی, مگر میں ہاں آپ کو کیز کے تھرو ضرور سمجھا سکتی ہوں. دیکھیں جہاں پر میں یہ بلو بلاک بنا رہی ہوں, یہ میں کی کو شو کر رہی ہوں. آپ کی کیلکولیٹر پر ایک کی ایسی بنی ہوئی ہے جس پر اس طرح کوشنٹ فارم میں 2 بلاکس بنے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ اس کو پریس کریں. ٹھیک ہے, اب جب آپ نے اس کو پریس کیا ہوگا تو آپ کے پاس اسکرین پر اس طرح سے 2 ایمٹی کوشنٹ فارم میں بلاکس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب جو اپر بلاک ہے اس پر آپ کرسر لے کر جائیں, پھر شفٹ کا جو بٹن ہے پریس کریں. ٹھیک ہے, جو بٹن میں بنا رہی ہوں, جو کیز بنا رہی ہوں, اس کو میں ایسے بلو سے شو کر رہی ہوں. اس کو پریس کرنے کے بعد ایک اور کی ہے, ابھی آپ اوپر والے بلاک پر کرسر رکھیں. ٹھیک ہے, آپ نے اوپر والے بلاک پر کرسر رکھا, شفٹ کی پریس کی, پھر شفٹ کی پریس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ والی کی پریس کی. تو جیسے آپ یہ کی پریس کرو گے تو یہ اپیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اپیئر ہو جائے گا اسکرین پر. یہ اسکرین پر آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, یہ اسکرین پر اپیئر ہوا تھا اور یہ پہلے یہ اسکرین پر اپیئر ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, جب آپ نے یہ کی پریس کی تھی تو یہ اسکرین پر اپیئر ہوا, کرسر آپ نے یہاں رکھا, پھر شفٹ پریس کیا اور یہ بٹن پریس کیا تو آپ کے پاس اسکرین پر یہ اپیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ جو ہے کرسر کو نیچے لے آئیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ پورا سارا جو ہے نا وہ جو ایک اسکیچ ٹائپ بنا لیں, پھر ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کرسر اس سیکنڈ بلاک پہ جو ہے وہ لے کر آئے ہو, پھر آپ شفٹ کی پریس کرو گے تو پھر شفٹ کی پریس کرنے کے فوراً بعد آپ یہ والی کی پریس کریں تو آپ کے پاس اسکرین پر اسی طرح کا جو ہے ایم ٹی جو ہے بلاک کے ساتھ اسکوائر روٹ میں ویلیو اسکوائر روٹ میں جو ہے وہ بریکٹس دکھائی دیں گی آپ کو. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس جو کوشنٹ فارم میں یہ پوری جو ہے تصویر آپ کو اسکرین پر دکھائی دیتی ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ پورا اسکرین پر آپ کو اب بن چکا ہے, یہ آپ کو دکھائی دیتا ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کرسر یہاں پر لائیں, یہاں 7 لکھیں, اور کرسر پھر یہاں پہ لائیں اور اس طرح 129.4 لکھیں, پھر کرسر کو یہاں لائیں اور 3 لکھیں, کرسر کو یہاں لے کر آئیں اور یہ ویلیو لکھیں, ایکول کو پریس کر دیں تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 0.664. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کیز ریڈ کرنا بتائی اور ایڈوانس میں آنسر نکالنا بتا دیا. ٹھیک ہو گیا. کویسچن نمبر 2 کا 5th پارٹ ہم کر رہے ہیں, جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ایڈوانس میں کیسے آنسر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ابھی اس پہ لاگ اپلائی کیے بغیر آپ نے یہ آنسر نکال لیا. اب اس کے بعد آپ لاگ کے لاز اپلائی کریں گے, جس میں یہاں ڈویژن جو ہے وہ مائنس میں چینج ہو جاتا ہے. اب آپ کے پاس جو 7th روٹ ہے یا آپ کے پاس کیوبک روٹ ہے, اس کو 1/7 1/3 کی فارم میں آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے, 1/7 لاگ کے سٹارٹ میں آ جائے گا, 1/3 بھی لاگ کے سٹارٹ میں آ جائے گا. اب آپ کریکٹرسٹک فائنڈ آؤٹ کرو گے, پوائنٹ سے پہلے 3 ڈیجٹ ہے تو کریکٹرسٹک 2 ہو جائے گی, پوائنٹ سے پہلے 2 ڈیجٹس ہیں تو کریکٹرسٹک 1 ہو جائے گی. اب آپ مینتیسا لکھیں گے, 12 کو 9 میں اور براڈ کالم میں 4 میں دیکھیں گے. اب آپ کو یہ ویلیو دیکھنی آ جانی چاہیے, یہ 0.1120 آ گئی آپ کے پاس. اسی طرح 27 کو تھن کالم 3 میں اور براڈ کالم 11 میں دیکھیں گے, دونوں کو ایڈ کریں گے تو 0.4373 آپ کے پاس آ جائے گا. اب دونوں کو آپ کمبائن کر کے لکھ لیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آ جائے گا 2.1120. ٹھیک ہے, اور 1.4373 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. اب آپ نے جب ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس آ جائے گا اس کو کا آنسر 0.301714 آ گیا. اور جب آپ نے اسے ڈیوائڈ کیا 1.4373 کو 3 پہ ڈیوائڈ کیا تو 0.4791 آپ کے پاس آ گیا. اب آپ نے سبٹریکٹ کیا تو آپ کے پاس آ جائے گا 0.177386. اب -1 اور +1 ہو گیا. اب کیونکہ یہ مینٹیسا نیگیٹو ہے تو آپ نے 1 کو آپ نے ایڈ بھی کرنا ہے, سبٹریکٹ بھی کرنا ہے. اب ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. تو اب جب آپ نے اسے سالو کیا تو آپ کا جو
मेंटिसा है वो पॉजिटिव हो गया 0.822614 हो गया। अब आप करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को कंबाइन करके लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है, ये लॉग एक्स चलता हुआ आ रहा था, आप इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लें, ठीक है। अब आप इसमें से करेक्टरिस्टिक सेपरेट कर लें, करेक्टरिस्टिक -1 है, मेंटिसा 0.226 है, ज़ीरो मुझसे एक वैल्यू लिखनी रह गई, 0.8226 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 82 को एंटी लॉग के टेबल में 2 में, थिन कॉलम 2 में और ब्रॉड कॉलम 6 में देखना है। तो आपके पास है वैल्यू 6637 मिलेगी और ब्रॉड कॉलम में 9 मिलेगी। दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 6646, ठीक है। यानी एंटी लॉग आपके पास मिल गया, आपको मिल गया 6646 माइनस आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है तो 0 पॉइंट में आप लिखेंगे और यही आंसर आपने स्टार्ट में देख लिया था कि आपके पास यही आया था, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है, 0 पॉइंट में लिखेंगे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक माइनस है तो 0.6646 और यही आपका आंसर है, ठीक हो गया। क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट अब हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब आप समझ चुके हैं, इसलिए मैंने पहले से आपके लिए लिखी हैं ताकि हम क्वेश्चन जो है ज़रा स्पीड में कर सकें। देखें, अब आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 में। अब आपके पास क्यूबिक रूट है तो उसको 1/3 में, और अब आपके पास फोर्थ रूट है तो 1/4 में। ये स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 में। मैंने ब्रैकेट्स बना ली ताकि अगले स्टेप में मैं जब कन्वर्ट करूं और लिखूं तो आपको इजी हो समझना, ठीक है। अब जब इस पे लॉग का लॉ अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगा और जब वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी तो वो माइनस में साइन लिखा जाएगा। पावर जो है वो लॉग के स्टार्ट में लिखी जाएगी। अब हर जगह 1/2 लॉग 39.24, फिर प्लस 1/3 लॉग 1.931, फिर माइनस 1/4 लॉग के स्टार्ट में आ गया लॉग 64.4, फिर माइनस 1/2 लॉग 23.9। अब कैरेक्टरिस्टिक आपने निकालनी है। पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो 1, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 0, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 1, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 1। अब आपके पास क्या है, आपने 39 को थिन कॉलम 2 में और ब्रॉड कॉलम 4 में देखना है। मैंने वैल्यूज़ आपके लिए देख के रखी हुई हैं। देखिए 39 को 2 में देखा तो 5933 आया और जो ब्रॉड कॉलम में जब आपने 4 में देखा तो आपके पास 4 ही आया। ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.5937। फिर अब आपके पास है जो नेक्स्ट वैल्यू है 19 को 3 में, थिन कॉलम 3 में और जो ब्रॉड कॉलम उसमें 1 में देखा तो आपने वैल्यू क्या आपको मिली 2858, तो आपने लिखना है 0.2858। फिर आपने 64 को 4 में देखा तो आपके पास वैल्यू आ गई 8089, आपने 0 पॉइंट में लिखना होता है। फिर 23 को 9 के कॉलम में देखा तो आपने वैल्यू क्या लिखी 0.3786। अब आपने इसको कंबाइन करके लिखना है और 2 पे 3 पे 4 और फिर 2 पे डिवाइड करना है। ये मैंने आपके लिए कंबाइन करके लिख दिया। अब डिवाइड आपके आगे कर देती हूँ, ठीक है ना। 1.5937 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.79685, ठीक है। फिर प्लस, फिर आपने इसे डिवाइड किया 3 पर तो आपके पास आ जाएगा 0.0952, फिर माइनस, अब आपने ये वैल्यू डिवाइड की तो आपके पास आ जाएगा 0.4522। इसको डिवाइड करने से आपके पास आ जाती वैल्यू 0.6893। अब वो जगह बताऊं जहां पर आपसे गलती हो सकती है। आपने एकदम से सारी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व नहीं करनी, आपने स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहले इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को ऐड करें। जब आपने पहले इस वैल्यूज को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, प्लस के साइन के साथ 0.89205। अब जब इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 1.1415, ठीक हो गया। अब जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.24945। आपके पास जो मेंटिसा है वो नेगेटिव में आया है तो 0 है, तो 1 को ऐड भी करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे आप, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव वैल्यू है आप उसको जो है 24945 है, ठीक है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को जो है सॉल्व करेंगे आपस में, ठीक है।
میں آپ کو کر کے بھی بتا دوں تاکہ آپ کو چیز جلدی سمجھ آ جائے. 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس 0.24945. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے پاس پلس ہے اور یہ مائنس ہے. اب 1 کا سائن گریٹر ہونے کی وجہ سے آپ کا مینٹیسا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, وہ پازیٹیو ہو جائے گا. تو اب آپ سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آنسر آ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا لکھنا ہے, میں نے آج جگہ چھوڑی نہیں, چلے کوئی بات نہیں. اب جو ہے اس 0 کی جگہ آپ یہ نیگیٹو کریکٹرسٹک لکھ لیں گے اور آپ کے پاس یہ آ جائے گا -1.75055. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اس کا اینٹی لاگ لینا ہے. جب آپ نے اینٹی لاگ لیا تو کریکٹرسٹک کو مینٹیسا سے آپ نے سپریٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ 75 کو 0 میں اور براڈ کالم 5 میں اینٹی لاگ میں دیکھیں گے تو آپ کی ویلیو آ جائے گی 5 6 2 3 اور 7. جب آپ ایڈ کریں گے تو آنسر آپ کا آ جائے گا 5630. مائنس ہونے کی وجہ سے آپ کا آنسر آ جائے گا 0.5630. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2 کا 6 پارٹ ہم کر رہے تھے اس میں. ٹھیک ہے. 6 پارٹ میں نے آپ کو ایک ٹیکنیک بتائی تھی, مطلب سمجھو کہ ایک ٹرک بتائی تھی کہ آپ کو پہلے سے آنسر کیسے پتہ چل سکتا ہے. تو وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے کیلکولیٹ کریں. تو وہ میں آپ کے لیے کیلکولیٹ کر کے یہاں لکھا ہوا 0.5631. ٹھیک ہے. آپ کا آنسر یہی آئے گا تقریباً, بلکہ کمپلیٹ یہی آنسر آئے گا. ٹھیک ہے. جو اینڈ پر آپ نکالیں گے. دیکھیے کہاں تک سٹیپ آپ کے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ میں لاگرتھمک ٹیبل کو یوز کر کے کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اب میں ٹیبل نہیں یوز کر رہی, اب میں کیلکولیٹر کے تھرو آپ کو بتا رہی ہوں. باقی یہاں تک سارے سٹیپ ویسے ہی آپ کے رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اسکوائر روٹ ہے, کیوبک روٹ ہے, پھر فورتھ روٹ ہے, پھر اسکوائر روٹ ہے, پاور ہے, لاگ کے سٹارٹ میں لکھ دینا, ڈویژن جو ہے مائنس میں چینج ہو جانا, ملٹیپلیکیشن پلس میں چینج ہو جانا. باقی سب کچھ ایسا ہی ہے. آپ نے خالی کیا کرنا ہے, جہاں پر آپ کے پاس لاگ کی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اس میں کیا کریں, یہ ویلیوز 39 پوائنٹ, جیسے میں ایک ایگزامپل دے دوں, یہ آپ اس میں یہاں پر لکھیں اور یہاں بیس میں آپ 10 لکھیں. ٹھیک ہے. ایکول پریس کریں تو آپ کو ڈائریکٹ یہ ویلیو ملے گی 1.5937. اس طرح ساری ویلیوز آپ اسی طرح سے فائنڈ آؤٹ کریں گے اور ڈائریکٹ, یعنی کہ کریکٹرسٹک اور مینٹیسا والا سٹیج وہ سٹیپ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان سب ویلیوز کو جو ہے جو آپ نے نکالی ہیں 2 3 4 اور 2 پر پھر ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک اب ڈویژن سے ویسا ہی آنسر آپ کا آئے گا, مگر یہاں پر جب آپ جیسے ایک سنگل ویلیو تک پہنچیں گے وہاں پر آپ کو اس مائنس کی فکر نہیں کرنی. آپ نے دونوں سائڈ پر اینٹی لاگ لے لینا. اینٹی لاگ کا مطلب یہی ہے کہ 1/log لاگ کینسل ہو جاتا ہے اور ایکس رہ جاتا ہے. جب آپ نے اینٹی لاگ لینا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ شفٹ پریس کریں. ٹھیک ہے. شفٹ پریس کرنے کے بعد لاگ کی پریس کریں. تو جیسے ہی آپ لاگ کی پریس کریں گے تو آپ کے پاس اسکرین پر یہ چیز دکھائی دے گی, 10 کی پاور آپ کے پاس ایسے دکھائی دے گی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں یہ کر رہی ہوں, یہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے گی, یہ اسکرین پر دکھائی دے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ کو یہ اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے جو ایمٹی بلاک ہے اس میں یہ ویلیو جو پوری جو ہے آپ نے سبسٹیٹیوٹ کر دینی, یعنی یہاں پر لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے. آپ اس کو فل کریں گے, پھر آپ ایکول پریس کریں گے تو آپ کے پاس اینٹی لاگ میں آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ وہی ویلیو ہے جو سٹارٹ میں نے آپ کو نکال کے بتائی تھی اور یہی آپ کا آنسر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے جو ہے کیلکولیٹر پہ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے آنسر نکلتا ہے, اور آپ نے مینولی بھی دیکھ لیا نہیں آپ بک سے یا لاگرتھمک ٹیبل سے کس طرح سے نکال سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس اسکوائر روٹ ہے اس کو 1/2 کی فارم میں لکھیں, 16 کو 4 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس 64 آتا ہے. 64 کو آپ 3 کے ساتھ ایڈ کریں تو 67 آتا ہے. 67/4 آپ لکھو گے اور اسکوائر روٹ میں لکھو گے ویلیو تو 1/2 شو کرو گے, 53 ہے, اور اس طرح کیوبک روٹ میں لکھو گے. آپ لاگ دونوں سائڈ پہ لے لیں گے. یہ میں آپ کو بتا چکی کہ اب اس کو سالو کریں تو اس کا یہ آنسر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آنسر آپ نے اینڈ پہ پروف کر کے دینا ہے. اب لاگ آپ نے جب دونوں سائڈ پہ اپلائی کیا تو آپ نے جب اس ویلیو پہ لاگ اپلائی کیا, اب یہ ڈینومینیٹر سے جب بھی ڈویژن فارم ہے وہ مائنس میں چینج ہو جاتا ہے, مگر یہاں پر خود میں بھی ویلیو کوشنٹ فارم میں ہے
یعنی ڈویژن کی فارم میں، اس کو اب ہم کیسے سالو کریں گے؟ 1/2 کو آپ سٹارٹ میں لے جائیں، لاگ جو ہے وہ آپ 67 پر بھی اپلائی کریں، 4 پر بھی اپلائی کریں، مگر یہ 1/2 ان دونوں ویلیوز کے ساتھ تھا تو وہ آپ نے دونوں ویلیوز کے ساتھ لکھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کریکٹرسٹک ڈھونڈنی ہے، جب کہیں پوائنٹ نہیں ہوتا تو اس ویلیو کے اینڈ پر ہوتا ہے، یعنی 67 کے اینڈ پر، تو یہاں پر کریکٹرسٹک اس کی کیا ہو جائے گی؟ پوائنٹ کے پاس 2 ڈیجٹ ہیں، کریکٹرسٹک 1، اب پوائنٹ کے بعد 1 ڈیجٹ ہے، کریکٹرسٹک 0، پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹ ہیں تو کریکٹرسٹک آپ کے پاس 1۔ اب آپ نے مینٹیسا ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ 67 کو جب آپ 0 میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 0.8261، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو دیکھنا آتا ہے، مگر جب کبھی 1 ڈیجٹ آ جائے تو پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ایک 0 ساتھ لگانا ہے، کیونکہ لاگ کی جتنی بھی ویلیو وہ ٹینز میں ڈھونڈی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں ڈیجٹ نہیں چلتے۔ اب 40 کو جب آپ نے 0 میں دیکھا تو آپ کے پاس کیا ویلیو آ گئی ہے؟ 0.6021، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح 50 کو جب آپ نے 0 میں دیکھا تو آپ کے پاس ویلیو کیا آ جائے گی؟ 0.7243، ٹھیک ہے۔ یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اب میں آپ کو بتا چکی، اب ان دونوں کو آپ نے کمبائن کرنا ہے اور 2 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، اس کو بھی 2 پر، اس کو آپ نے 3 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم نے اس کو ڈیوائڈ اس پر کر لیا تو ہمارے پاس ویلیو آ گئی 0.91305، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب اسے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس ویلیو آ گئی 0.30105، اور جب ہم نے اسے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس ویلیو آ گئی 0.57476۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، جو سیم سائن والی ویلیوز ہیں آپ نے پہلے ان کو سالو کرنا ہے، تو اس وقت تو مجھے جو ہے مائنس کی 2 ویلیو دکھ رہی، جب سیم سائن ہوتا ہے تو آپ ایڈ کرتے ہیں، ایڈ کرنے سے آپ کے پاس کیا گیا 0.87581۔ اب سائن ڈفرینٹ ہے تو آپ سبٹریکٹ کر لیں، تو جس سے آپ کے پاس ویلیو آ جاتی ہے۔ دیکھیے اب آپ کے دور میں یہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ کتنا کام تو کیلکولیٹر پر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے پاس لاگ ایکس کی ویلیو آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اینٹی لاگ لینا ہے، تو اب آپ لکھو گے ٹیکنگ اینٹی لاگ آن بوتھ سائڈ، تو ہم نے اینٹی لاگ جو ہے دونوں سائڈ پہ لے لیا، اس کے ساتھ بھی لے لیا اینٹی لاگ، اور اینٹی لاگ اس کے ساتھ بھی لے لیا، اینٹی لاگ آف پلس 0.03724۔ اب آپ کیا کریں گے، کریکٹرسٹک سیپریٹ کر لیں، 0 کریکٹرسٹک ہے، مینٹیسا کیا ہے 0.03724 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنی زیادہ ویلیوز کی کوئی خاصی ضرورت تو نہیں ہے، مگر چلیں اب لکھ لیا ہے۔ اب آپ نے اینٹی لاگ میں 03 کو آپ نے 7 میں دیکھنا ہے اور براڈ کالم میں 2 میں دیکھنا ہے، تو آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 1089۔ اب یہاں پر 0 ہی ہے، اب 1089۔ اب ٹیبل کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کے پاس ویلیو آتی ہے 1089، ٹھیک ہے۔ 0 ہے تو پوائنٹ آپ کا یہاں پہ لگ جائے گا۔ اب میں بتانا آپ کو کیا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کیلکولیٹر پہ سب کچھ سالو کر رہے ہیں اور لاگ ٹیبل نہیں دیکھ رہے تو یہاں پر ایک ایڈیشنل آپ کو 5 بھی دکھائی دیتا ہے، مگر جب آپ ٹیبل پر سالو کرتے ہیں تو آپ 1089 تک ہی آنسر نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 4 ڈیجٹ سے تو ایکسیڈ نہیں کر سکتی وہ ویلیو نا، تو وہ کیلکولیٹر میں آپ کو 5 دکھاتا ہے، تو جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ وہ پھر راؤنڈ آف ہو کے وہ آپ کو آنسر یہ دے دیتا ہے 1.090، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے آپ کو راؤنڈ آف کرنا بتایا کہ اگر راؤنڈ آف کرو گے تو آپ کے پاس کیا ویلیو آ جائے گی، اگر یہ 1 یہاں سے لے گا تو یہاں پر آپ کے پاس کیا آ جائے گا 10 اور 9 اور 0 اور 1، مگر ہم بیسیکلی کر رہے لاگرتھمک ٹیبل پر تو 4 ویلیو سے زیادہ ہم لکھ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے یہ 5 ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیتا، یہ کیلکولیٹر ہی آپ کو نکال کے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ یہ آنسر لکھیں یا یہ آنسر لکھیں، دونوں ہی آنسر کریکٹ مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو دونوں کر کے دکھا دی، اور میں نے آپ کو سٹارٹ میں کیا کہا تھا، آپ کا یہی آنسر آئے گا، تو اب نوٹس کریں آپ کا یہی آنسر آیا، بیسیکلی آپ کا آنسر یہ آیا تھا اس کو سالو کرنے سے، مگر راؤنڈ آف کر کے 1.090 آیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم ان ویلیوز کو کیسے کیلکولیٹر میں کیسے سالو کر کے ہم یہ آنسر نکال سکتے ہیں، تو میں آپ کو کیز کو یوز کرنا بتا رہی ہوں۔ دیکھیں آپ نے اپنے کیلکولیٹر میں دیکھا ہوگا ایک کی اس طرح سے بنی ہوئی، آپ اس کی کو پریس کریں، ٹھیک ہے، پریس کریں گے تو یہی کی اسکرین پر اپیئر ہو جائے گی، اسی طرح سے مطلب کوشنٹ فارم میں، ڈویژن فارم میں 2 ایمٹی بلاکس آپ کو دکھائی دیں گے۔ اب آج آپ اپنا کرسر جو ہے یہ جو آپ کے پاس نومریٹر والی ویلیو اس پہ رکھیں، یہ میں نے کرسر بنایا ہوا ہے، اور اسے آپ اس کو پریس کریں، اس کے بعد آپ اس طرح کی کو پریس کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ شفٹ کو پریس کریں، ٹھیک ہے، شفٹ کو پریس کرنے کے بعد آپ اس والی کی کو پھر پریس کریں،
جب آپ یہ پریس کریں گے، جو میں نے پریس لکھا ہے، اس کا مطلب ہے ان کیز کو آپ نے جو ہے اس پر کرسر رکھنے کے بعد آپ نے یہ 3 کیز کو جو ہے لگاتار پریس کرنا ہے، تو آپ کے پاس اس طرح سے جو ہے وہ ایک پیٹرن بنا آ جائے گا جس میں آپ 16 ہول 3/4 لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر آ گیا، اب اپنا کرسر آپ یہ لوور ویلیو پر لے آئیں جو آپ کے پاس ڈینومینیٹر میں ہے، پھر آپ شفٹ کو پریس کریں، شفٹ کو پریس کرنے کے بعد آپ اس کی کو پریس کریں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ اس کی کو پریس کریں گے تو کیوبک جو آپ کے پاس روٹ والی جو بریکٹ ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس ایمٹی فارم میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، ویلیوز جو ہیں 16 ہول 3/4 آپ نے لکھنا ہے، 53 لکھنا ہے اس طرح سے، اور ایکول کو پریس کر دینا۔ آپ کے پاس ویلیو آئے گی 1.0895۔ آپ نے بک کے بیک پر آنسر دیکھا ہوگا کہ وہ تو آنسر 1.095۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو لاسٹ ڈیجٹ ہے اگر وہ 5 ہو یا 5 سے زیادہ اس کو آپ راؤنڈ آف کر دیتے ہیں، اگر آپ اس کو راؤنڈ آف کریں تو آپ کے پاس 1.090 ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جب ہم اس کوسچن کو سالو کریں گے تو ہمارا آنسر یہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، دونوں ہی کریکٹ مانے جائیں گے۔ کوسچن 8 کا ایڈوانس میں آنسر نکالنے کا آپ کو میں طریقہ بتا دوں اور کیز کو ریڈ کرنا بتا دوں۔ جہاں پر ایسی کی بنی آپ پریس کریں تو اسکرین پر اس کو پریس کرنے سے ایسی ہی کی اسکرین پر آ جائے گی۔ پھر جو آپ کے پاس اپر بلاک ہے، یعنی کہ جو نومریٹر میں آپ کے پاس ایمٹی بلاک ہے، اس میں کرسر کو پریس کریں، اور کرسر کو پریس کرنے کے بعد آپ X2 کی کو پریس کریں، اسے پریس کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اسے پریس کریں گے آپ کے پاس یہ اسکرین پر آ جائے گا، یہ اسکرین پر آ جائے گا۔ یہ اب آپ کو کیا بتا رہے کہ یہاں پر آپ نے 27.98 لکھنا ہے، یعنی یہاں پر 27.98 لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائے یہ جو لوور آپ کے پاس بلاک ایمٹی ہے، اس پر کرسر کو کلک کریں، ٹھیک ہے۔ کرسر کو کلک کرنے کے بعد پھر آپ اس کی کو پریس کریں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اس کی کو پریس کریں گے یا پریس کریں، ٹھیک ہے، یہ میں پریس کرنا لکھ دوں آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کو آپ نے پریس بھی کیا اور یہ اسکرین پر اپیئر بھی ہوئی اس طرح کی، آپ کے پاس جو کوشچن فارم میں ایمٹی بلاکس بنے ہوئے آ جائیں گے۔ پھر اس کو آپ نے پریس کرو گے تو آپ کے پاس اس طرح سے بلاک آ جائیں گے بنے ہوئے، یعنی ایسے کہ جیسے کہ ایک پاور کا بلاک ہے اور آپ کے پاس ایک آپ کے پاس جو بیس کا بلاک ہے وہ ہے۔ تو آپ یہاں پہ لکھیں 2873 اور یہاں پر کرسر کو کلک کر کے یہاں 3 لکھیں، ایکول کا جو آپ کے پاس کی ہے اسے پریس کرو تو آپ کے پاس یہ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو ایڈوانس میں آنسر پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے اسکوئر اور کیوب کا بھی جو کی ہے اس کو بھی ریڈ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ کوسچن نمبر 8 سالو کر رہے ہیں۔ 27.98 ہول اسکوائر ہے، 28.73 اور ہول کیوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے لاگ دونوں سائڈ پہ لینا ہے، ٹیکنگ لاگ آن بوتھ سائڈ، 27.98 ہول اسکوائر اور ڈیوائڈیڈ بائی 28.73 ہول کیوب، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، لاگ کے لاز اپلائی کرنے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈویژن جو ہے وہ مائنس میں چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سٹیپ میں آپ ایسے ہی لکھیں پاور، پھر نیکسٹ سٹیپ میں آپ لاگ سے سٹارٹ میں لکھ لینا 28.73 ہول کیوب۔ اب 2 جو ہے لاگ کے سٹارٹ میں آ جائے گا، 2 لاگ 27.98 مائنس 3 لاگ 28.73۔ اب آپ کے پاس کریکٹرسٹک اس کی کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹ ہیں تو کریکٹرسٹک آپ کی کیا ہو جائے گی، 1۔ پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹ، کریکٹرسٹک 1 ہے۔ اب آپ نے مینٹیسا ڈھونڈنا ہے، 27 کو آپ نے کس میں، تھن کالم 9 میں اور براڈ کالم 8 میں ڈھونڈنا ہے۔ تو 27 کو 9 میں آپ نے جب دیکھا تو 4 4 5 6 آیا، اور جو براڈ کالم ہے اس میں 13 آ گیا، دونوں کو ایڈ کیا 4 4 6 9، تو آپ نے لکھ دیا 0.4469، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 28 کو 7 میں، تھن کالم 7 میں اور براڈ کالم 3 میں دیکھنا ہے۔ تو 28 کو جب 7 میں دیکھا تو 4 5 7 9 اور براڈ کالم 5 میں دیکھا، دونوں کو ایڈ کیا 4 5 8 4، تو آپ کے پاس آ گیا 0.4584 ہو گیا۔ اب آپ نے 2 کو ان ویلیوز کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور ان کو اب کمبائن کر کے لکھنا ہے، 4 4 6 9 مائنس 3 ہے اور ان دونوں کو کمبائن کر دیں تو 1.4584 ہو گیا۔
اب اگلے سٹیپ میں ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ انہیں ملٹیپلائی کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جب ملٹیپلائی کیا تو 2.8938 آ گیا، اور جب ہم نے 3 کو 1.4584 سے ملٹیپلائی کیا تو 4.3752 آ گیا. جب ہم نے دونوں کو سبٹریکٹ کیا تو ہمارے پاس آ گیا 1.4814 آ گیا. اب مائنس ہے، مینٹیسا کو مائنس نہیں ہونا چاہیے، تو -2 اور +2 یعنی کہ 2 کو ایڈ بھی کریں گے اور سبٹریکٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے. جب ہم نے ایڈ اور سبٹریکٹ کیے تو یہ ویلیو کو ہم اس طرح سے جو ہے سالو کرتے ہیں، تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 1.4814، ٹھیک ہے. اب 10 میں سے 4 جائے گا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 10 میں سے 4 جاتا ہے تو 6 آ جاتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس 9 میں سے 1 گیا تو 8 آ گیا، 9 میں سے 8 گیا تو 1 آ گیا، 9 میں سے 4 گیا تو 5 آ گیا، اور یہاں پر اب آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ 0، ٹھیک ہے. یہ پلس ہے، یہ مائنس ہے، تو پلس ہو گیا. مینٹیسا تو آپ کا کیا ہو گیا؟ پلس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. ایک کام تو آپ کا ہو گیا. اب ان دونوں کو کمبائن کر کے لکھے، تو جب دونوں کو ہم کمبائن کر کے لکھیں گے تو کریکٹرسٹک 2 جو ہے وہ 2 بار کی فارم میں لکھی جائیں گی، اور 5186، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اینٹی لاگ لینا ہے. یہ لاگ ایکس چل رہا تھا آپ کے ساتھ، تو اب آپ نے اینٹی لاگ لے لینا ہے. اینٹی لاگ لے لیا آپ نے، ٹیکنگ اینٹی لاگ آن بوتھ سائڈ، ٹھیک ہو گیا. یہاں پر بھی اینٹی لاگ آپ نے لے لیا. اب آپ کو کیلکولیٹر بھی سالو کرنا آ گیا، اور دونوں طریقوں سے آ گیا سالو کرنا. کریکٹرسٹک کو مینٹیسا سے آپ سپریٹ کر دیں، 5186، اور اینٹی لاگ آپ دیکھیں گے 51 کو آپ نے 8 میں اور براڈ کالم 6 میں دیکھا، مگر اینٹی لاگ میں تو 3296 ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس 5 ہوتا ہے. ایڈ کریں تو 3301 بنتا ہے، تو 3301 آپ کے پاس ہو گیا. یہ لاگ اور لاگ کینسل ہو گیا، تو ایکس کی ویلیو آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ ایکس کی ویلیو آپ کے پاس آتی ہے 0.0، کیونکہ 2 بار ہے یعنی -2 ہے، تو سٹارٹ میں آپ کے پاس 0.0 لکھیں اور 3301، ٹھیک ہو گیا. اور ریفرنس پوزیشن کے حساب سے بھی اگر آپ ریڈ کریں تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے سٹارٹ میں 2 0 آ جائیں گے، تو 0.03301 آپ کا آنسر ہے، ٹھیک ہے. اور یہی آنسر آپ یہاں سے بھی کیلکولیٹ کر کے پتہ لگا سکتے ہیں. جب آپ اس کو کیلکولیٹر میں اسی طرح سے لکھیں اور آنسر نکالیں تو آپ کا یہی آنسر آئے گا 0.03301.